السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصرف الاحوال وتخفف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آله وصحبه المزارين له في الصفات والأعمال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ اور بھی تمہارے کیسا درود لب پہ سجانا بہت ضروری ہے، دل کو پاک کرانا بہت ضروری ہے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور پڑھا ہے جامع ازہر میں تو وہ ہیں ازہری لوگوں۔ میں تیری طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا تسلیم رضا تیری صاحب کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور بھی علماء کرام ہیں، تمام علماء کرام کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا، سماعت کرائیں کہ پڑھا ہے جامع ازہر میں وہ ہیں ازہری لوگوں، مگر ہر ازہری تاج الشریعہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ازہری تاج الشریعہ ہو نہیں سکتا۔ اور شاعر نے کہا کہ زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر، اے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر، کر دے اپنی پائی پائی مصطفیٰ کے نام پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے وعدہ ہرن کا جلد آنا لوٹ کر، ہو گئی اس کی رہائی مصطفیٰ کے نام پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف پہ قربا ایک زلیخا کی فتح، بے شک حضرت یوسف پہ قربا ایک زلیخا کی فتح، مٹ گئی ساری خدائی مصطفیٰ کے نام پر۔ صبح جب حضرت علی اٹھے تو بولے آج رات کتنی اچھی نیند آئی مصطفیٰ کے نام پر، سبحان اللہ۔ کتنی اچھی نیند آئی مصطفیٰ کے نام پر۔ ایک مرتبہ اور محبت سے پڑھیں درود پاک، اللہم صلی اللہ۔ بے شک صوفیاء کرام فرماتے ہیں رحمت ہی ہم بہار نہیں جوید، واہ۔ اللہ کی رحمت بہانا تلاش کرتی ہے۔ جناب حافظ و قاری علی حسین صاحب اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ سجایا، ہم اور آپ کو اکٹھا کیا، بلایا، لیکن یہ ایک نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ابھی علماء کرام کا ذمہ قصیر ہے
ایک کے بعد دیگر سب کی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے، لیکن میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، بس میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے دل کے تختی پر نوٹ کر لیں۔ بے شک یقیناً آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ کا حساب لیا جائے گا، لیکن آج یہاں اس مجلس پاک میں بیٹھے ہیں، اس وقت تک آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ جگہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی، مولا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر تیری حبیب کا ذکر سنا ہے، تیری حبیب کا ذکر سنا ہے، مولا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یہ جگہ گواہی دے گی۔ اس لیے آپ بول کر سنیں تو زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ کے پاس وقت نہیں، حالانکہ علم کبھی بڑا نہیں ہوتا، انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی 2019 کی بات کر رہا ہوں، جس مدرسے میں پڑھائی کیا ہوں، الہ آباد میں ایک شخص 60 سال کی عمر میں عالم دین بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ مدرسے میں یا مسجد میں جا کر عالم دین سے آپ کچھ سیکھیں، حالانکہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ آج وجہ یہ ہے کہ اپنے علاقے، اپنے گاؤں کے یا پھر مسجد کی امام کے پاس ہم جاتے نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں میلاد ملا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں میلاد ملا، اور میلاد کے صدقے میں ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، آپ آئے ہیں بس یہ سوچ کر کے کہ یہاں سے ہم کچھ لے کے جائیں، پھر قسم خدا کی اگر آپ کچھ لے کے جائیں گے تو یہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ بڑے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کعبہ 15واں پارہ رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، جو ہم سب کو رزق دیتا ہے، وہ رب فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر تیرے سامنے ان میں دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ جس ذات گرامی نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنا سکھایا، وہی رب ہمیں یہ بھی بتایا کہ کیا کرنے سے گناہ ہوتا ہے، کیا کرنے سے نیکی ملتی ہے، اور گناہوں میں ایک عظیم گناہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا، ان کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی کا حکم ثابت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ فرمایا کہ ماں باپ کو افتت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، لیکن اتنا آپ سمجھیں مختصر انداز میں کہ آج ہر انسان جو کامیاب ہے نا، ماں باپ ہی کی بدولت کامیاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج وہی انسان جو سوچتا ہے کہ ہم ماں باپ سے بے نیاز ہیں، یہ غلط ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ایک حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟
کہا کہ جنت حاصل کرنا ہے. کہیں سبحان اللہ. کیونکہ جو آدمی جنگ میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کا جملہ سنیے. مشکات کی حدیث پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان یہ بتا کیا تیری ماں گھر میں ہے, باحیات ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ تیری ماں ضعیفہ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, میری ماں باحیات ہے. تو مصطفیٰ نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو, جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. سبحان اللہ سبحان. جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. اور ماں کا سایہ ظاہری یعنی دنیا میں اگر ماں ہے تو ماں کا سایہ قسم خدا کی ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. کتنا ضروری ہے کیونکہ ہم اور آپ نہ ہی اللہ کے ایک بندے ہیں نہ ہی ولی ہیں, ہمیشہ جھوٹ بولنے والے, گناہ کرنے والے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنہگار بندہ ہے. لیکن ذرا غور فرمائیں, یہ بھی حدیث پاک مشکات اور ترمذی کی حدیث پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث مبارکہ کو حضرت خواجہ عبد النواز نے اپنے ملفوظات میں بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن وہ پیغمبر جو کلام اللہ ہے, رب سے کلام کرنے والے ہیں. لیکن ذرا آپ غور فرمائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ یعنی ہمیشہ کوہ طور پر جاتے تھے رب سے کلام کرنے کے لیے, رب سے بات کرنے کے لیے. لیکن جب ایک دن موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں, رب نے فرمایا موسیٰ اب تم سنبھل کر آؤ. کیا کہا غور کیجیے گا میری بات پر, سنبھل کر آؤ. اب موسیٰ نے فرمایا اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, اے بار الہ, میں ہمیشہ بے دھڑک تیری بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے آتے رہے, لیکن اے پروردگار کبھی تو نے منع نہ کیا کہ سنبھل کر آیا کرو. رب نے فرمایا موسیٰ بات یہ ہے کہ پہلے یعنی تمہاری ماں کا دعا, تمہاری ماں کا سایہ تمہارے اوپر تھا, لیکن آج تمہاری ماں انتقال کر گئی ہے. اب تمہاری ماں کا سایہ, تمہاری ماں کی دعا تمہارے اوپر ظاہراً نہیں ہے, اس لیے تم سنبھل کر آؤ, کیونکہ ماں کی دعا بہت ضروری ہے, ماں کا سایہ بہت ضروری ہے. قدرت نے پہلے تمہیں منع نہ کیا کیونکہ تمہاری ماں کا سایہ, تمہاری ماں کا دعا ہمیشہ تم پر جاری و ساری رہتا تھا, اور تمہاری ماں ہمیشہ دعا کرتی تھی اے مولا پروردگار عالم, میرا بیٹا تجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتا ہے, مولا میرے بیٹے کی ہر پریشانی کو دور کرنا. اے مولا پروردگار عالم, میرا بیٹا جلالی پیغمبر ہے, اے پروردگار عالم میرا بیٹا کبھی غصے میں بات کرے یا کبھی جلال میں بات کرے, مولا میرے بیٹے پر رحم فرمانا, میرے بیٹے پر کرم فرمانا. اے موسیٰ علیہ السلام اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے, اس لیے اب سایہ ختم ہو گیا, اس لیے قدرت نے یہ کہا کہ اب سے تم میری بارگاہ میں آؤ تو سنبھل کر آیا کرو. ماں ہے. ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حضرت یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے, برباد ہو جائے. 3 بار فرمایا. ابو ہریرہ سے کہتے یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس آدمی نے ماں باپ میں دونوں میں سے یعنی ایک کو بڑھاپے کے منزل میں پایا, پھر خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا ہو, وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے. کیا سمجھے گا, ماں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ. ماں جنت ہے اور اس جنت کا دروازہ باپ ہے. سبحان اللہ. اس جنت کا دروازہ باپ ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جس انسان سے ماں باپ راضی تو اللہ راضی, جس سے اللہ راضی تو پھر اس آدمی کا ٹھکانہ جنت تو ہوا کرتا ہے. آئیے دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو تم اف تک نہ کرو. ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ ایک شخص, ایک نوجوان تھا مدینہ منورہ میں. وہ نوجوان, یہ روایت نزول المجالس میں ہے,
فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان یعنی اس نوجوان کو یہ موت کا وقت قریب آ گیا تھا، جاگنے کی عالم میں تھا، لوگ کلمہ کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ بار بار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس نوجوان کی زبان میں کلمہ آتا نہیں۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، پوچھنے لگے کہ بتاؤ اس شخص کا کیا معاملہ تھا؟ لوگوں نے کہا کہ اس شخص سے یعنی اس کی ماں ناراض رہتی تھی، اور کیجیے میری بات پر، اس کی ماں ناراض رہتی تھی۔ آج وہ لوگ جو اپنی ماں کو ستاتے ہیں، جو اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، ذرا غور فرمائیں اونچی آواز سے بات کرنے کا گناہ کیا ہے؟ اس ہندوستان کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک حدیث پاک کو اپنے ملفوظات میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک شخص کے نام عمل کو تولا جائے گا۔ جب نام عمل تولا جائے گا ایک طرف نیکی ہوگا ایک طرف گناہ ہوگا۔ جب ترازو کو تولا جائے گا، جیسے ہی ترازو کو تولا جائے گا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا، گناہ کا پلہ ہلکا ہوگا۔ جیسے ہی گناہ کا پلہ ہلکا ہوگا اب وہ بندہ سوچے گا کہ ان قریب میں جنت میں جاؤں گا، ان قریب مجھے جنت کا مدعا سنایا جائے گا، ان قریب میں خوش ہو کر جنت میں جاؤں گا، عیش و آرام کی زندگی گزاروں گا۔ لیکن اتنے میں غریب نواز فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلے میں گرے گا۔ جیسے گناہ کے پلے میں کاغذ کا ٹکڑا گرے گا گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ جیسے نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا، جیسے نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا غیب سے آواز آئے گی کہ اس بندے کو منہ کے بل کھسیڑ دو، جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے مولا پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے بارے الہ، میری تو نیکی زیادہ تھی، گناہ تو زیادہ تھے بھی نہیں، بالکل نہیں کے برابر گناہ تھا، لیکن اے مولا پروردگار عالم میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس سبب میں ابھی جنتی تھا ابھی جہنمی کیسے ہو گیا؟ اور مولا میں جاننا چاہتا ہوں اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے، اس کاغذ کے پورے میں کیا ہے کہ فوراً گناہ کے پلے میں آیا، گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا اور میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنے میں عرض کرے گا اے بندے تو ذرا یاد کر، ایک مردہ تو اپنی ماں سے بات کر رہا تھا اور ماں سے بات کرتے کرتے یعنی اونچی آواز سے بات کیا تھا، یہی اونچی آواز کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا گیا اور تیری ساری زندگی کی نیکی اس گناہ کے سامنے ہلکی کر دی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو مسلمانوں، ایک مرتبہ اونچی آواز سے بات کرنے کا گناہ ساری زندگی کی نیکی ختم ہو گئی۔ نوجوان ذرا سوچو، ہر انسان آج کامیاب ہے تو ماں باپ کی بدولت کامیاب ہے۔ آئیے دیکھیے میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا، وہ نوجوان کی زبان سے کلمہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، المختصر مصطفیٰ آئے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ عمل تو اچھا تھا لیکن اس کی ماں اس سے ناراض رہتی تھی۔ ماں کو بلایا، کہا یقیناً یہ آپ کا بیٹا؟ ہاں میرا بیٹا ہے۔ کیا آپ اپنے بیٹا سے خوش ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹا سے ناراض ہوں۔ کہا کہ اپنے بیٹا کو معاف کر دو، جا کے لے کے آنا۔ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، مجھے بہت ستایا۔ اتنا کہا جب تم معاف نہیں کرو گی تو ایسا کرتے ہیں ایک جگہ لکڑی کو جمع کرتے ہیں، اس میں آگ لگاتے ہیں اور تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، کیا اگر آگ میں ڈال دیں گے اس وقت معاف کرے گی؟ اتنا سننا تھا، ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا کہ تب تو میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، سبحان اللہ، تو میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کلمہ کی تلقین کیا، فوراً زبان سے کلمہ نکلا اور اس نوجوان کی روح پر باز ہو گئی۔ کہنے کا مطلب المختصر، کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ماں اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ستون ہے، چلتی پھرتی یعنی ایک رحمت ہے۔ آئیے دیکھیے مسلمانوں، ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صوفیہ کرام بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، سنی میرے نوجوان، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کسی میدان میں بار بار ناکام ہو رہے ہو تو اپنی ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر دو، کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قسم خدا کی اگر ماں دعا کر دے گی، ماں کی دعا باب اجابت سے ٹکرا کر رہتی ہے۔ کیوں؟ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ ایک شکاری کا نشانہ چک سکتا ہے، پستول چلانے والے کی جو نشانہ چک سکتا ہے
لیکن ماں کی دعا چک نہیں سکتی، اس لیے کہ ماں کی دعا میں گارنٹی رب نے دیا۔ آئیے دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا پروردگار عالم، کل قیامت کے دن یعنی میرے ساتھ اس آدمی کا حشر فرمائے گا، میرا ساتھی کس کو بنائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا ساتھی کس کو بنائے گا، میرے ساتھ کس کا حشر فرمائے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ رب نے فرمایا، اے موسیٰ، ایک شخص ہے فلاں جگہ مقیم ہے اور اس بازار میں گوشت کی دکان کھلے گوشت کاٹ رہا ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اگر کوئی ساتھی ہوگا تو نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، عبادت گزار ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ذرا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فرمایا، اے مولا میں اس نوجوان کو ذرا دیکھ لوں جن کا حشر تو قیامت کے دن میرے ساتھ فرمائے گا۔ رب نے فرمایا فلاں گاؤں میں فلاں جگہ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، گوشت کی دکان کھولے گوشت کاٹ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، وہ نوجوان صبح سے شام ہو گئی، کوئی عبادت نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی محفل نہیں سجائی، کوئی ذکر و اذکار نہیں کیا، کوئی سجدہ نہیں۔ جب سورج ڈوبنے کو آیا دل میں سوچتے ہیں، میرے معبود اس نوجوان کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا؟ اب تک تو اس نے کوئی عبادت بھی نہیں کیا، اب تک تو اس نے کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، اب تک تو اس نے کوئی ذکر و اذکار کی محفل بھی نہیں سجائی۔ اے اللہ تو اس کا حشر میرے ساتھ فرمائے گا۔ اب جیسے ہی وہ نوجوان دکان بند کر کے اپنے گھر کے طرف جا رہا تھا، فوراً موسیٰ کلیم اللہ قریب گئے۔ قریب جانے کے بعد کہتے ہیں، اے نوجوان میں اس شہر میں مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، ایسا کرو مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اپنے ہاں اگر رہنے کا ایک رات موقع دے دو تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ نوجوان نے نبی کا چہرہ دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ نوجوان نے کہا، اے جناب کوئی بات نہیں، چلیے آپ میرے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر چلیے، چلیے کوئی بات نہیں۔ وہ نوجوان آگے آگے چلتا ہے، پیچھے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ چلتے ہیں۔ جانے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کو باہر صحیفہ میں بیٹھا دیا۔ وہ نوجوان گھر کے اندر گیا، کچھ دیر کے بعد آ کر کہتا ہے، اے شخص کیا آپ ابھی کھانا کھائیں گے یا بعد میں کھانا کھائیں گے؟ موسیٰ کلیم اللہ سوچنے لگے، ہو نہ ہو اسی بیچ میں عبادت کرتا ہو، ہو نہ ہو اسی بیچ میں عبادت کرتا ہو اور اس کی عبادت رب کو زیادہ پسند ہو، تبھی تو رب نے فرمایا کہ اس کا حشر تیرے ساتھ فرماؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی عبادت کرتا ہو، کوئی ایسا عمل کرتا ہو جو رب کو زیادہ پسند ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اے بیٹے یہ تو بتا کہ کھانا ابھی کھاؤں گا یا بعد میں؟ آخر بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ کیونکہ وہ نوجوان نے کہا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کھانا ابھی کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ اتنا سننا تھا تو وہ سوچے ہو سکتا ہے ابھی عبادت کرتا ہو یا اس لمحے میں کوئی ذکر و اذکار کرتا ہو۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے میں جاننا چاہتا ہوں اگر اس میں راز کیا ہے کہ ابھی کھاؤں گا یا بعد میں کھاؤں گا، تو کہا کہ ابھی کھائیں گے تو آپ کو اکیلے کھانا پڑے گا، بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور تعجب ہو گئے، اے بیٹے ذرا بتا تو صحیح بات کیا ہے کہ ابھی کھاؤں گا تو اکیلے، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، بات کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اب اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ نوجوان رونے لگا، وہ نوجوان بلک کر کہنے لگا، اے شخص بات یہ ہے کہ میری ایک ضعیفہ ماں ہے، میری ایک کمزور ماں ہے، میری ایک بری ماں ہے، میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اپنی گود میں بیٹھاتا ہوں، اپنی ماں کا چہرہ دھوتا ہوں، پھر روٹیاں توڑتا ہوں، شوربے میں ڈباتا ہوں، اپنے منہ میں رکھ کر چباتا ہوں، چبانے کے بعد پھر اپنے منہ سے نکال کر ماں کے منہ میں رکھ کر کھلاتا ہوں، جب ماں کھانا کھا لیتی ہے پھر میں کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے ماں جب اتنی عمر دراز ہے تو ماں سے اجازت لے لے، میں بھی جا کر تیرے ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان گیا، ماں سے اجازت لیا، لینے
देने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंदर गए। अंदर जाकर के तमाशा देखते रहे। वो नौजवान बड़ी मोहब्बत से माँ को अपनी गोद में बैठाया, अपनी माँ का चेहरा धुला। माँ का चेहरा धुलने के बाद रोटियां तोड़कर स्वर्ग में डुबाया। उसके बाद निकाल कर अपने मुंह में रखा, फिर चिबाने के बाद मुंह से निकाल कर माँ के मुंह में रखकर खिलाया। जैसे ही माँ खाना खा ली, माँ का मुंह धुलकर बिस्तर पे लेटा दिया। जैसे ही बिस्तर पे लेटा दिया, अब माँ कहती है बेटे मेहमान को भी खिला दो। हाँ अम्मी जान मेहमान को खिला देता हूँ। माँ ने कहा बेटे चिराग बुझा दो। हाँ अम्मी जान चिराग बुझा देता हूँ। माँ ने फरमाया बेटे चिराग बुझा दिया। हाँ अम्मी जान चिराग बुझा दिया। कसम खुदा की हदीस पाक शाहिद है, तारीख शाहिद है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे ही माँ ने कहा बेटे चिराग बुझा दिया, बेटे ने कहा हाँ अम्मी जान चिराग बुझा दिया। कसम खुदा की माँ का दोनों हाथ उस अंधेरी रात में आसमान की तरफ बुलंद होता और अर्ज करती ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ पारेला, मैं तेरी एक मजबूर बंदी हूँ, मैं तेरी एक बेबस बंदी हूँ, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती मेरे माबूद। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ पालनहार, मैं तेरी एक ज़ईफ़ा कमज़ोर नातवा बंदी हूँ, मैं खुद से खा नहीं सकती, मैं खुद से चल नहीं सकती। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे माबूद, तू खूब देखता है जो मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है। ऐ परवरदिगार आलम, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती। ऐ परवरदिगार आलम, कल क़यामत के दिन मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतना फरमाना था कि मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े और गिर कर अर्ज करने लगे ऐ मौला परवरदिगार आलम, जब तूने एक माँ की दुआओं में इतना असर दिया है तो रसूल पाक की दुआ में कितना असर दिया होगा। जब माँ की दुआ का ये आलम है तो रसूल पाक की दुआ का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए किसी ने कहा है कि माँ से अच्छा नाम क्या होगा, माँ की ममता से अच्छा जान क्या होगा। जिसके पैरों तले जन्नत है उसके सर का मकाम। सुभान अल्लाह। आज माँ है, आगे थोड़ा कसको, माँ बाप की नाराजगी हल्का हल्का आगे कर सकते, समझ लीजिए, हल्का हल्का कर सकते, क्योंकि हल्का हल्का कर सकते। फरमाया एक रवायत में आता है कोई ऐसा शख्स हो कि रातों दिन इबादत करता हो और खाने काबा में जाकर के सर पटक के मर जाए, अगरचे उसके माँ बाप नाराज है तब भी वो आदमी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बेशक खाने काबा में मर जाए, मदीना मुनव्वरा में मर जाए, मेरे आका ने फरमाया जो मेरे यानी ईमान की हालत में जो मेरी गुर्बत की यानी जो मेरे मज़ार पाक की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत लाजिम है। उसके लिए फरमाया जो ईमान वाला हो और जिससे माँ बाप राजी है, जिससे माँ बाप अगर राजी नहीं है, लाख इबादत कर ले, लाख हज कर ले, वो आदमी जन्नत में जा ही नहीं सकता। बेशक बेशक, क्योंकि हदीस पाक शाहिद है। तराते मोहतरम, माँ कुर्सी लगा लीजिए ना, कुर्सी लगा लीजिए। सूफिया किराम ने फरमाया कभी आप जरा गौर कीजिए मेरी बात को, क्योंकि आज जो है ना हमारे वो नौजवान घर में आते हैं, कभी माँ कहती बेटा एक गिलास पानी पिला दो, बेटा करीब आओ, वो शख्स से कहता है अपने बेटे से बेटा जाओ दादी को पानी पिला दो, फौरन काम पे चला जाता है और जगह चला जाता है। मुसलमानों, अगर आप खुद से जाकर के माँ के पास जाएं, माँ को पानी पिलाएं और कभी आप मार्केट जाएं तो माँ से कहें माँ मार्केट जा रहा हूँ, आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या खाएंगे। बेशक एक जुमला दे रहा हूँ, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अल्लाह ने जन्नत हम मुसलमानों के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयालों को जहन्नम की आग से, है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, क्यों फरमाया, क्योंकि हम मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं तब भी गुनाह वाला काम करते हैं। गुनाह अजीम है माँ बाप से बदसलूकी। लेकिन जरा सुनिए आप, होता क्या है कि जब माँ बुढ़ापे के मंजिल में जब कदम रखती है ना, जब बीमार हो जाती है, मान के चलिए जाकनी के आलम में आ जाती है, तो जाकर होता क्या है कि मार्केट से मिठाई ला करके एक चम्मच पानी या फिर मिठाई माँ के मुंह में रखती है, माँ के मुंह में रखता है कि माँ खा ले। जरा गौर करना, यही चीज अगर आप पहले किए होते
माँ के दिल से दुआ निकलता, माँ के दिल से दुआ निकलता। क्योंकि मेरे आका फरमाते माँ अगर दुआ कर दे तो माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकरा कर रहती है। माँ की दुआ रद्द नहीं होती बल्कि माँ की दुआ कबूल हो जाती है। अगर आप कामयाबी चाहते माँ से कहें माँ मेरे लिए दुआ करो, आपका नौकरी नहीं लगता है या फिर आपका दुकान नहीं चलता है या फिर आपके घर में बरकत नहीं होती है, माँ को खुश करो। कसम खुदा की अगर आप माँ बाप को खुश करेंगे तो कसम खुदा की आपकी दुकान में बरकत होने लगेगी, आपके घर में बरकत होने लगेगी। क्योंकि माँ बाप अगर खुश हो जाता है, जिससे माँ बाप खुश हो जाते हैं उससे मुस्तफा खुश हो जाते हैं, जिससे मुस्तफा खुश होता है उससे अल्लाह खुश हो जाता है। इसलिए माँ बाप को खुश रखें। आइए देखिए एक रवायत मैं आपको पहुंचा रहा हूँ क्योंकि मुझे 30 से 35 मिनट नहीं 35 मिनट का टाइम मिला है। एक रवायत और पहुंचा रहा हूँ मैं आपको। वापस एक मरतबा पढ़े करोगे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मजना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस महफिल पाक का मकसद ये है, इस महफिल पाक का मकसद ये है कि आप यहाँ से कुछ लेके जाएं और मेरी एक बात पर अगर आप अमल कर लेंगे, एक बात पर अमल कर लेंगे, कसम खुदा की आप भी कामयाब है, हम भी कामयाब है और अली हुसैन भी कामयाब है। और इनके माँ बाप दुनिया से जब चले जाएंगे कयामत तक इनके माँ बाप को ही सवाब मिलता रहेगा। और सिर्फ इनके माँ बाप को नहीं, आप अमल कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके माँ बाप चले गए हैं, आपके माँ बाप कब्र में खुश होंगे कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, मेरा बेटा नेक वाली बात सुन करके उस पर अमल कर रहा है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जीते जी दुनिया में कोई ऐसा अमल कर ले तो कसम खुदा की वो जब तक दुनिया में रहेगा और उसके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उसके माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, उसे भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहे एक मरतबा माँ बाप के नाम पर या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा कि चिरागे फिर यकीनन बुझा के सोते हैं, वो नसीब की शम्मा को जला के सोते हैं, वो ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पैर दबा के सोते हैं। कौन है? कभी नहीं। इस रात एक चीज और सुन लीजिए आप, फिर आगे मैं रवायत सुना करके तफसीर का इख्तिताम कर दूंगा। एक बात मुझे याद आ रही है, बेशक बेशक। बहुत सारे लोग करते क्या है, आज उलमा किराम बैठे हैं, ये जिम्मेदार स्टेज है और पीरी तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना तस्लीम रज़ा तेरी साहब वो भी जलवा फरोज़ हैं, उनके मौजूदगी में ये बात आप सुने। बहुत सारे लोग, सुनिए ध्यान से, बहुत सारे लोग करते क्या है, जब माँ बीमार हो जाती है, सुनिए ध्यान से, माँ बीमार हो जाती है तो माँ के करीब जाते हैं और कहते हैं माँ मुझे दूध का कर्ज माफ कर दीजिए। और माँ भी कहती है बेटा जा मैंने दूध का कर्ज माफ कर दिया, मैंने जो जितना देर दूध पिलाया है उसका हक मैंने माफ कर दिया। इस रात जिम्मेदार स्टेज है, ये मसला कोई मसला नहीं है, ये जाहिलाना ख्याल है। ये माँ का हक है कि बचपन में आपको दूध पिलाए, और समझिए ये माँ का हक था बचपन में माँ ने आपको दूध पिलाया। आप बड़े हो गए, माँ बाप ने आपको परवान चढ़ाया, माँ बाप बुढ़ापे के मंजिल में कदम रखा, अब आपका हक बनता है कि आप माँ बाप की खिदमत। सुभान अल्लाह सुभान। और ऐसा नहीं है कि माँ दूध पिलाती है तो बेटी के ऊपर कर्जा डालती है, बोझ डालती है, ऐसा नहीं है। और किसी भी सूरत में दूध का हक माफ करने का कोई सूरत ही नहीं है, माफ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि माँ दूध पिलाती है तो आपके ऊपर बोझ डालती है, नहीं। आइए जरा देखिए हदीस पाक, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर एक मर्तबा खाने कबा का तवाफ कर रहे हैं, वाह। और एक नौजवान अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर वो भी खाने कबा का तवाफ कर रहा है, वाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर साथ में है, साथी है, क्या बात है। कहते हैं कि कितना सादतमंद, कितना नेक बेटा है जो अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर खाने काबा का तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, वो नौजवान रुका, रुकने के बाद कहा कि जनाब आप लगता है पहली बार देख रहे हैं, लगता है आप पहली बार देख रहे हैं। हाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ। कहा कि मैंने इसी तरह से 12 साल तक अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर हमेशा तवाफ करा। 12 साल तक कांधे पर बैठाकर, गौर कीजिए मेरी बात पर,
اتنا کہنا تھا وہ نوجوان نے کہا کہ اے جناب کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنیے دھیان سے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں نادان تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تو نے 12 سال تک اپنی ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر طواف کرایا، لیکن سنو شاید کہ جس وقت تو پیدا ہوا تھا جتنی تکلیف تیری ماں کو ہوئی تھی شاید کہ ایک جھٹکے کا بھی حق ادا کیا ہوگا، شاید کہ اللہ اکبر 12 سال تک طواف کیا، کہہ رہا کہ حق ادا کر دیا، تاکہ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ماں ہے اور ماں سے بدسلوکی جہنم میں جانے کی دلیل ہے۔ اور سنیے جیتے جی دنیا میں کبھی بھی آپ ماں کے پاس جائیں، ماں سے کہ ماں میری غلطی کو معاف کر، ہو سکتا ہے انجانے میں میں نے تکلیف دیا ہے، باپ سے کہ ابو جان میں نے تکلیف دیا، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ معافی مانگنا بہت ضروری ہے، اگر آپ ماں باپ خوش ہو گیا تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ بہرحال میں ایک روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں، ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حضرت مولا علی مشکل کشا نبی کے داماد بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، لیکن حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا سناٹا ہے، حضرت مولا علی گھر سے یعنی نکلتے ہیں، باہر ٹہلتے ہیں، اتنے میں سنتے کیا ہے کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے گڑ گڑانے کی تڑپنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ حضرت مولا علی اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرے ساتھیو جاؤ تو دیکھو کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے یہ شخص، بلک رہا ہے، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا علی کے ساتھی گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ پیر سے معذور ہے، ہاتھ پر میں فالج لگی ہوئی ہے، وہ شخص زاروں قطع رو رہا ہے اور کہتا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، بار بار عرض کرتا ہے۔ حضرت مولا علی کو ان کے ساتھی آ کر بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ہاتھ پیر سے مجبور ہے اور زمین پر لڑک کے کعبے کا طواف کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے پروردگار عالم ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ، جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ ان کے ساتھی گئے، جانے کے بعد کہا کہ اے شخص آپ چلیں، میرے مولا علی نے بلایا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ہاتھ پاؤں سے مجبور ہوں، میں جا نہیں سکتا، میں کیسے جاؤں گا؟ حضرت مولا علی کے ساتھی کہنے لگے کہ تمہیں ہم کاندھے پر لے کے جائیں گے، تمہیں جانا پڑے گا، مولا علی کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص مولا علی کے ساتھی پر کاندھے پر سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد یہاں تک کہ مولا علی کی بارگاہ میں آیا۔ جیسے مولا علی کی بارگاہ میں آیا، مولا علی نے پوچھا اے جناب تمہارے حالت اس طرح کیوں ہے، اور تو رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں سب لوگ سو رہا تھا لیکن تو اس طرح کیوں رو رہا تھا؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ بات کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں بہت گناہگار ہوں، میں بتا نہیں سکتا، میں خطا کار ہوں، بتا نہیں سکتا۔ حضرت مولا علی نے اصرار کیا، یعنی ضد کیا۔ مولا علی نے فرمایا تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان بتانے لگا، وہ کہنے لگا اے مولا علی میں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میں باپ کا بہت پیارا لاڈلا بیٹا تھا، لیکن میرا باپ بہت رئیس تھا، میرا باپ امیر آدمی تھا، میرا باپ مالدار تھا، لیکن میں باپ کے پیسے کو باپ کو اڑاتا تھا، میں عیاشی کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے یعنی میری برے لوگوں کی سنگت لگ گئی اور میں برے لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ شرابی کا عادت لگ گیا، جوا بازی کرنے لگا، شراب پینے لگا، برے لوگوں کے ساتھ میں رہنے لگا۔ لیکن ایک دن میرے باپ کو پتا چلا ہے، ایک دن میرے باپ نے دیکھا تو میرے باپ نے ڈانٹا اور کہا بیٹے یہ تجوری جو ہے یہ آج سے تمہارے لیے بند ہے، آج سے تجوری لوگ ہے، آج سے تم شراب نہیں پیو گے، آج سے تم جوا بازی نہیں کرو گے، آج سے تم گھر کے اندر رہو گے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے مولا علی یہاں تک کہ میرا باپ نے جب مجھے ڈانٹا تو میں گھر کے ایک کونے میں ایک گوشے میں رک کر کے رونے لگا اور سوچنے لگا یقیناً
یقیناً میں نے بہت بڑی غلطی کیا ہے، یقیناً میں نے اپنے باپ کے سونے چاندی پیسے کو خود برباد کیا ہے، یقیناً مجھ سے گناہ ہوا ہے، یقیناً میں نے غلطی کی ہے۔ آج سے شراب نہیں پیوں گا، آج سے جوا بازی نہیں کروں گا، آج سے جو ہے باپ کے پیسے کو باپ پر نہیں اڑاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں یہ سوچتا رہا، لیکن میرے ساتھی آتے گئے، مجھے بہکاتے گئے، میرے دوست آتے گئے، مجھے بہکاتے گئے، یہاں تک کہ اے علی ایک دن میرے اوپر شیطان ابھرا ہے اور مجھ پر شیطان ابھرا ہے، اور اے علی میں نے غصے میں آ کر کے اپنے باپ کو کہا اے ابو جان آپ کو مجھے چابی دینا پڑے گا، وہ تجوری کی چابی مجھے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے علی جیسے میں نے اپنے باپ سے چابی مانگا، جیسے اپنے باپ سے میں نے کہا کہ مجھے تجوری کی چابی دیجیے، تو باپ نے کہا چابی نہیں دوں گا، تو میں اسی غصے میں آ کر کے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا تو میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا باپ رونے لگا، تو یہاں تک کہ علی میرے باپ نے کچھ کپڑے کو جھولے میں سمیٹا ہے، سمیٹنے کے بعد میرے باپ اپنے گھر سے نکل چکا، جہاں تک کہ میں عیاشی کرتا رہا، میں گھر میں اکیلا رہنے لگا، یہاں تک کہ میرا باپ میرے نظروں سے غائب ہو گیا، گھر سے نکل چکا تھا۔ یعنی کچھ دن کے بعد دھیرے یعنی میں عیاشی تو کرتا رہا، لیکن کچھ دن کے بعد میرا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا، پاؤں کام کرنا بند کر دیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ پر میں فارغ لگ گئی، یہاں تک کہ میں گھر میں لڑکتا ہوا رہنے لگا۔ لیکن کچھ دن کے بعد میرا باپ وہی جھولا لے کر آیا ہے، آنے کے بعد میرے ابو نے جیسے قریب آیا، میں نے اس حالت کو دیکھا، میرے باپ قریب آیا، آنے کے بعد مجھے سینے سے لگایا، مجھے سینے سے لگایا تو میں نے سمجھا میرا باپ اب مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا باپ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے علی میرا باپ مجھ سے پوچھا بیٹا تم کیوں اتنا پریشان ہو، بیٹا تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا ہے، تمہارے پیر میں کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے علی میں نے کہا اے ابو جان میرے پیر میں ہاتھ میں فارغ لگی ہے، ہاتھ کام کرتا نہیں ہے، پیر کام کرتا نہیں ہے، میں لڑکتا ہوا زمین پہ چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے باپ نے کہا اے بیٹا چل، میں نے جس کعبے کے پاس تیرے لیے بددعا کیا تھا اور میں تیرے لیے بددعا کیا ہے ضرور ہے، لیکن تیرے جو ہاتھ پہ جو سلب ہوا ہے، لیکن اے بیٹا چل آج میں تجھ سے راضی ہوں، آج میں تجھ سے خوش ہوں، چل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے آج میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، وہ نوجوان عرض کرتا ہے اے علی میرے باپ نے کہا کہ چل، تو میں نے کہا ابو جان کیسے جائیں گے، میرے پیر ہاتھ میں تو فارغ لگی ہے، ہم چل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا باپ ایک کھچر کو بلایا، جیسے ہی لانے کے بعد اس کھچر میں میرا باپ سوار ہوا، پھر میں سوار ہوا، یہاں تک کہ کچھ دیر ابھی گھر سے میں چلا ہی تھا تو میرے کھچر کو ایک ٹھوکر لگی، میرا کھچر گرا، میرا باپ دوسری طرف گرا، میں دوسری طرف گرا، یہاں تک کہ میں لڑکتا ہوا کچھ دیر کے بعد باپ کے قریب گیا تو میرے باپ کی روح قبضہ انصری سے پرواز کر چکی تھی، میرا باپ انتقال کر چکے تھے، میرا باپ انتقال کر چکا تھا، یہاں تک کہ اے علی مسافر آئے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیے، لیکن میرا باپ جو آ رہا تھا خانے کعبہ کے خلاف پکڑ کر دعا کرنے کے لیے، میرے ہاتھ پہ کی سلامتی کے لیے، لیکن اے علی میرا باپ انتقال کر چکا، لیکن میں لڑکتا ہوا خانے کعبہ کے پاس آیا ہوں، اور اسی دن سے آج تک 12 سال ہو گئے، آج تک میں خانے کعبہ کا طواف کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ میری غلطی کو معاف کر دیجئے، لیکن میں نے اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اے علی میں بار بار یہی دعا رب کی بارگاہ میں مانگتا ہوں، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول کرتا نہیں یا میری بات کو سنتا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انصاف ہے کہ باپ کے ساتھ تو نے غداری کی ہے، باپ کے ساتھ تو نے بدسلوکی کی ہے، اس لیے تیری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی ایسی سنتے ہیں کیونکہ مولا علی نے جیسے ہی سنا مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا علی نے فرمایا چلو تمہارا باپ خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کرنے والا تھا، چلو آج میں تمہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور آج میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی اس نوجوان کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں، کاندھے پر اٹھانے کے بعد خانے کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور خانے کعبہ کے پاس پہنچنے کے بعد رب کی بارگاہ میں خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں اے مولا پروردگار عالم، اے رب العالمین اس کا باپ اس سے خوش تھا، مولا تو بھی خوش ہو جا، مولا اس کا باپ اس سے راضی تھا، مولا تو بھی راضی ہو جا، اے پروردگار عالم آج علی کی دعا مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرما لے، اے مولا اس بندے کے جسم میں طاقت آ جائے۔ اللہ اتنا کہنا تھا کہ اس
नौजवान के जिस्म में ताकत आ गई, जैसी ताकत आई उसी वक्त तमाम साथियों से मौला अली ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम माँ बाप को, अगर तुम अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो पहले माँ बाप को राजी करो। अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाएंगे तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे, जब मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो उस आदमी का ठिकाना दुनिया में नहीं है, उस आदमी का ठिकाना जन्नत में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने का मतलब मेरा ये है कि माँ बाप कभी आप दुख न दें, ये पैगाम आप लेकर के जाएं, ये आप पैगाम लेकर के जाएं कि माँ बाप को कभी तकलीफ न दें। अगर आप माँ बाप को तकलीफ देंगे तो फिर ठिकाना जहन्नम होगा। कामयाब होना चाहते हैं, माँ बाप से कहें माँ मेरे लिए दुआ करो, अब्बू जान से कहें अब्बू जान आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो माँ बाप से कहें, माँ बाप से कहें कि आप दुआ कर दें, कसम खुदा की अगर दुआ कर देंगे तो आप कामयाब हो जाइएगा। यही मेरा आपसे पैगाम है। और एक जाते जाते मैं आखिरी बात आपको कहकर रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि कोई ऐसा भी है जो माँ से ज्यादा आपसे प्यार करे, भाई से ज्यादा आपसे प्यार करे, बहन से ज्यादा आपसे प्यार करे, आपके रिश्तेदार से ज्यादा आपसे प्यार करे। है कोई ऐसा जो माँ से ज्यादा आपसे प्यार करने वाला हो, बाप से ज्यादा आपसे प्यार करने वाला हो? आप कहेंगे कोई नहीं, मैं कहूँगा हाँ है। एक ज़ात पाक ऐसी है, एक ज़ात गिरामी ऐसी है जहाँ माँ की ममता दम तोड़ दे, जहाँ बाप की शफकत दम तोड़ दे, जहाँ भाई की हमदर्दी दम तोड़ दे, बहन की आरज़ू दम तोड़ दे, चाचा का रिश्ता दम तोड़ दे, नाना का रिश्ता दम तोड़ दे, वहाँ से मुस्तफा जाने रहमत का रिश्ता शुरू होता है। सुभान अल्लाह। जमीन के ऊपर माँ की ममता काम आती है और कब्र के नीचे रसूल पाक का नूर काम आता है। जमीन के ऊपर बाप काम आता है, जमीन के नीचे रसूल पाक काम आता है। जब बाप नहीं बचाता है तो रसूल पाक बचाता है। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने गुफ्तगू को रखूंगा। और आने वाले हजरात बहुत सारी बातें आपको बताएंगे और हम यही कहेंगे आपसे कि हर बात पर आप कोशिश करें कि हम अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो मौला हम सब के सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और हम सबको हमेशा की माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सब पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।